نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ اولیاء کا ہے فیضان۔ دور پڑتے ادھر باجوں والے اور جو 1 ملنگ والے سائلنسر نکال کے خوشیاں اپنے تئیں منانے والے انہیں پتہ چلے خوشی ایسے مناتے ہیں۔ اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ سامعین گرامی قدر، حضرت علامہ پیر محمد معظم الحق صاحب واسط۔ اب آپ سے گزارش کروں گا، پیر صاحب کا بڑا فکری خطاب ہے، نعرے انشاءاللہ اینڈ میں مل کے لگائیں گے، پھر بتائیں گے کہ پاکستان کے انشاءاللہ حضور کے غلام کیسے نعرے لگاتے ہیں۔ نعروں کا انشاءاللہ جو معاملہ ہے وہ بعد میں ہوگا اور ٹکا کے ہوگا۔ پھر لال پیر صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ اس باوقار مجلس میں تشریف فرما عزت مآب علماء ذی وقار، مختلف سیاسی سماجی رہنما حضرات، عوام اہل سنت اور جامعہ معینیہ کے باوقار اساتذہ اور طلباء، خوشی ہوئی کہ وہ ذمہ داری اور وہ ڈیوٹی جو حقیقت میں ہماری تھی، اس کو ہم نے از سر نو زندہ کیا اور دوستوں کو یہ بتلایا کہ کچھ عرصے کے لیے ہم راستہ بھول گئے تھے، اب ہمیں یاد آ گیا ہے۔ بالکل روایتی گفتگو کرنے کا خیال نہیں ہے، چونکہ آپ نے یہ مجلس غیر روایتی سجائی ہے۔ ہم یہ ابھی نعرہ لگا رہے ہیں، اولیاء کا ہے فیضان،
پاکستان پاکستان، تو یہ نعرہ ہی بتا رہا ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں اگر کسی قوت کا خون ہے، اگر کسی قوت کا علم و فضل ہے، اگر کسی قوت کا جذبہ و جنوں ہے، اور اگر کسی قوت کا پرزور کردار ہے، تو وہ آپ کا ہے، اولیاء کا ہے، فیضان پاکستان پاکستان۔ لیکن فرق یہ لگا کہ اس وقت ہر خانقاہ نے، ہر ادارہ نے، ہر منبر و محراب کی قوت نے حصول پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی جوش و جذبہ کے ساتھ دی۔ لیکن جب پاکستان عطا ہو گیا، پاکستان ہمارا مقدر ٹھہر گیا، پاکستان ہمارے نصیبے کا حصہ بن گیا، تو ہم چپ ہو گئے، حجروں میں بند ہو گئے، اپنے اپنے ماحول میں معتکف ہو گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جنہوں نے اس پاکستان کے بنانے میں 100% منفی کردار ادا کیا تھا، اس پاکستان کو حاصل کرنے میں ہر پلیٹ فارم پر پوری قوت سے مخالفت کی تھی، اور جنہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ الحمدللہ، یہ جملہ ہے کسی کا، بریکٹ میں اس کو نوٹ کیجئے، انہوں نے کہا تھا الحمدللہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہوئے۔ جب ہم چھپ گئے، روپوش ہو گئے، اپنے حجروں میں اعتکاف بیٹھ گئے، تو انہیں میدان خالی مل گیا۔ ذی قدر علماء اور باقی جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اگر آپ نے مطالعہ پاکستان پرائمری میں، مڈل میں، ہائی میں اور ہائر سٹڈیز میں پڑھا ہے، تو کہیں بھی آپ کو حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا نام نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو کہیں بھی حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کا نام چمکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر کسی 2 سطری لائن میں سرحد کے بزرگ پیر آف مانکی شریف کا نام آتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ مجبوریاں ہیں، ورنہ وہ ذکر بھی نہ ملتا۔ حالانکہ جن 3 شخصیات کا بطور مثال میں نے نام ذکر کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی بنیاد میں اپنا خون بھی پیش کیا، اپنا مال بھی پیش کیا، اپنے تجربے بھی پیش کیے،
اپنا علم و فضل بھی پیش کیا، اپنی راتیں اور دن بھی پیش کیے، ایون کہ مسلح کی عزتوں کو بھی ملک پاکستان کے وقار پر وقتی طور پر داؤ پہ لگا دیا۔ اولیاء کا ہے پاکستان۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہم جاگ گئے، ہمیں یہ اندازہ ہو گیا معتکف رہنے سے، خاموش رہنے سے جو نقصان ہوا سو ہوا، کم از کم اس بیداری اور اس جاگنے سے اس نسل کے دل دماغ میں تو یہ حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع کر دے گی کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ ہم نے اپنی تاریخ کو کیوں نہیں یاد رکھا؟ ہم نے اپنی قربانیوں کو کیوں فراموش کیا؟ ہم نے 70 سال پہلے اپنا سب کچھ ملک پاکستان کے حصول کے لیے جو داؤ پر لگایا تھا اس کو کیوں بھلایا؟ تاریخ بھی پوچھ رہی ہے، یہ نئی نسل بھی پوچھنے کا حق رکھتی ہے۔ اس لیے اس باوقار ماحول کے اور اس باوقار جماعت کے معزز علماء قابل ستائش ہیں اور سیلوٹ کے لائق ہیں اور سلام کے لائق ہیں کہ انہوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیا اور اس سلسلے کو رکنے نہ دینا، اس سلسلے کو جاری رکھنا، اور صرف 13-14 اگست تک اس کو محدود نہ رکھنا، اس سلسلے کو اپنے منبر و محراب پر جس طرح قرآن کو بیان کرتے ہو، جس طرح حدیث کو بیان کرتے ہو، جس طرح فقہ اسلامی کے درس دیتے ہو، جس طرح احکام شریعت کا بول بالا کرتے ہو، اسی انداز میں، اسی توانائی کے ساتھ اور اسی قوت کے ساتھ صدا لگاتے رہنا تاکہ تاریخ کا چھپا ہوا سوال اس کا جواب بھی آ جائے اور اس نسل کا قد بھی اونچا ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی کام آپ نے نہیں شروع کیا، آپ نے جس عزم و حوصلہ کا اور جس ہمت و توانائی کا آغاز کیا ہے، ابھی آپ کو اس کی برکت اور اس سے مستقبل میں آنے والی جو کامیابی کی نوید میں دیکھ رہا ہوں پورا اندازہ نہیں ہو رہا۔ اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دینا، اپنے جذبوں کو کمزور نہ ہونے دینا۔ آوازیں آئیں گی لیکن ہمارے خوبصورت اور باوقار نوری ماحول میں ایک درویش تھے، یہ علامہ گلزار صاحب بھی جانتے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں، اور قاری بشیر صاحب کے تو وہ ہم جولی تھے، غلام رسول درباری۔ ہم چھوٹے چھوٹے رات کو ہم فرمائش کرتے کہ کہانی سناؤ، وہ مجبور ہو جاتے، وہ صاحبزادے ہیں، انہوں نے گھیر لیا ہے، اس وقت تک جان نہیں چھوڑیں گے جب تک میں انہیں کسی پٹڑی پہ نہ چڑھا لوں۔ وہ بیچارے کوئی نہ کوئی کہانی چھیڑ دیتے، 2-4 منٹ کے بعد ہم اونگتے، پھر سو جاتے۔
ایک کہانی اکثر وہ چھیڑتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آستانوں پر موجود جو سلجھے ہوئے درویش ہوتے ہیں، بظاہر ان میں کوئی رانائی نظر نہیں آ رہی ہوتی، دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں جس کے چہرے میں چمک ہو، جس کے لباس میں شفافیت ہو، جس کے لب و لہجے میں گرج ہو، جو زمانے کے سارے پیچ و تاب سے کھیلنا جانتا ہو۔ دنیا اس کو سلام کرتی ہے، لیکن یاد رکھے ہر ادارے میں، ہر خانقاہ میں اور ہر اچھے ماحول میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی سادگی پر سادگی بھی ناز کرتی ہے، لیکن وہ لوگ اس ادارے، اس خانقاہ اور اس سسٹم کے اندر وہ حیثیت رکھتے ہیں جو دیوار کے نیچے ایرے میں چھپی ہوئی اینٹ رکھتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آپ علماء ہیں، آپ ایک سسٹم کو رن کر رہے ہیں، مساجد مدارس کے معاملات چلا رہے ہیں، کسی کو بھی کمتر نہ سمجھیں، کسی کو بھی بے مقصد نہ سمجھیں، کسی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ ہر بظاہر چھوٹا، ہر بظاہر حقیر نظر آنے والا، ہر بظاہر کمتر نظر آنے والا تمہارے سسٹم کو گویا اپنے کاندھے پہ لاد کے چل رہا ہے۔ میری اس بات کو یاد رکھنا۔ تو وہ غلام رسول درباری صاحب وہ ایک کہانی سناتے تھے، وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے ایک شخص کو جنون ہو گیا، شوق لگ گیا کہ میں جن پکڑوں۔ کسی نے کہا فلاں بندے کے پاس جاؤ، اس کے پاس گر ہے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی عمل ہے جس کے کرنے سے جن، ہمیں بھی بعض اوقات شوق لگ جاتا ہے نا جن پکڑنے کا، اور اس حوالے سے بھی میں آپ کے خوبصورت دماغوں پر دستک دیے بغیر آگے قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے دادا فرماتے تھے جنوں کو مسخر کرنے کی بجائے، جنوں کو قابو کرنے کی بجائے خود اللہ کے دربار میں مسخر ہو جاؤ۔ جناب کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے فائدہ قرآن نے بیان کیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے حضرت انسان تو اللہ کے دربار میں مسخر ہو جا، آسمانوں اور زمینوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے وہ تیری تابعدار ہو جائے گی۔ اس قسم کا فضول خیال اگر آپ میں سے کسی کو آئے تو جھٹک دے اور یہ مراقبہ کرے اور اس تصور کو پختہ کرے کہ مخلوق کو قابو کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اقبال کو جانتے ہیں نا؟ لاہور والوں سے زیادہ اقبال کو کون جانتا؟ در دشت جنوں، در دشت جنوں یزداں بکمند آور، در دشت جنوں یزداں بکمند آور، اے ہمت مردانہ۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے اور ہمت مردانہ کے جوہر دیکھنے اور دکھانے ہی ہے تو چھوٹی موٹی چیز کو اور مخلوق کو قابو کرنے سے کیا، یزداں بکمند آور، اللہ کو اپنے دل کے عرش پہ بٹھا لے۔ میں نے بڑا محتاط ترجمہ کر دیا ہے تاکہ کوئی تنقید اور اعتراض نہ ہو سکے، اور یہ جو ترجمہ کر دیا یہ عین حدیث کے مطابق ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ،
اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن. حدیث قدسی اللہ خود اعلان کرتا ہے میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، میں زمینوں میں نہیں سما سکتا، میرا من آ جائے تو میں مومن کے دل میں بہار کی طرح سما جاتا ہوں. یزدان بکمند آور اے ہمت مردانہ. شعر مکمل. دردشت جنوں من زبوں سے دے، پہلا مصرع دردشت جنوں من زبوں سے دے یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ. خیر اس طرف پھر بات لمبی نکل جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ درباری صاحب سناتے تھے کہ ایک بندے کو شوق لگ گیا جن قابو کرنا ہے. بتانے والے نے بتایا کہ فلاں نمبر گلی میں چلے جاؤ، وہاں ایک صاحب رہتے ہیں جو جنوں کو قابو کر چکے ہیں، ان کے پاؤں دابو، ان کی پنڈلیاں گھٹو، ان کی خدمت کرو، کسی وقت خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، کوئی ٹوٹکا بتا دیں گے، جن تیرے قابو آ جائے گا. وہ شخص اس بندے کے پاس جاتا ہے، 2 4 10 دن، مہینے، 4 مہینے کے بعد وہ بزرگ راضی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جن لینے کے لیے اس دن نکلنا، اس راستے پہ نکلنا، کوکاف تیری منزل ہے. ہاں فرمانے لگے جب تو سفر شروع کرے گا، آپ نے بھی سفر شروع کیا ہے نا، آپ نے سفر شروع کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پریشانیاں آئیں گی، مسائل کھڑے ہونے کا امکان ہے، آوازیں لگیں گی. بھئی مسیتاں تو رجے نہیں، سمجھ آئی، مدرسیاں تو رجے نہیں. ہوں اس پاسوں عوام دیے جیباں خالی کرون ٹور پہ، سمجھ آ رہے، بہت کچھ ہوگا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. جناب سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ قرآن ہی ہے آپ کے سامنے، اور تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. باقی اپنی اپنی ترجیح ہوتی ہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی بندے کی لائن ہوتی ہے، اس کے مطابق بندہ سب کچھ تلاش کر لیتا ہے. اللہ نے آپ کی 6 نشانیاں بیان کی ہے اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. جو تانا دینے والے ہیں وہ تانے دیتے رہے. خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا رندانہ نعرہ لگاتے ہوئے تو اپنی منزل کو تلاش کر لے. تو وہ بابے نے کہا جن لینا ہے، کوکاف جاننا ہوگا، فلاں دن جاننا، اتنے بجے جاننا، راستہ یہ ہوگا. اور جب مسافر نے سفر شروع کیا، جوتے پہن لیے، قدم اٹھایا، تو بابا کہنے لگا ایک بات یاد رکھنا، جب تو اس راہ پہ چلے گا نا، کبھی آواز ادھر سے آئے گی، کبھی آواز ادھر سے آئے گی، کبھی آواز سامنے سے آئے گی، کبھی آواز پیچھے سے آئے گی، کبھی آواز آسمانوں سے آئے گی، کبھی آواز زمین کی گہرائیوں سے آئے گی. بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑا دھیان چاہتا ہوں آپ کا. وہ بابا کہنے لگا کسی بھی آواز پر اگر تو رک گیا، کسی بھی آواز پہ اگر تو نے کان دھرے، کسی بھی آواز کو سننے کے لیے تو نے ادھر ادھر موڑ کے دیکھا، تو بابا کہتا ہے تو پتھر دا ہو بینا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو نے انسان رہنا ہی نہیں، تو نے پتھر ہو جانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر ہو جانا ہے، مطلب یہ ہے تیری منزل کھوٹی ہو جانی ہے. تو نے کبھی بھی اپنی منزل پہ پہنچنا نہیں ہے. تیری سفر اور تیری ساری محنت اور تیری ساری ریاضت کنویں میں گر جائے گی.
تو دوستان ذی وقار، میں بار بار آپ کے خوبصورت ذہنوں کو اس حوالے سے بیداری پیش کرنے کی بڑی حقیر سی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑا کام شروع کیا ہے. راستے میں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی رکاوٹ آئے، کوئی بھی آواز آئے، پتھر نہیں ہونا، منزل کو جا کے پہنچنا ہے. اولیاء کا ہے پاکستان. آپ تو سب جانتے ہیں، آپ نے اپنے سامعین کو وہ خواہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، عصر کی نماز کے بعد درس دے رہے ہوں، اس وقت کے سننے والے ہوں، جمعہ کا پروگرام ہو، عید کی محفل ہو، کوئی اور آپ کے ماحول میں پروگرام ہو اور سننے والے تشریف فرما ہو، آپ نے انہیں بتانا ہے. آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو ہر باریکی اور ہر گہرائی کو پار کیے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آزادی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. میں ٹریا رہا، کچھ دو ترے مسئلے ہیں نہ میرے، نہ میں سر لا سگنی، نہ میں کوئی ادو آدو کو ٹوٹکے ٹٹکے لا کے محفل گرما سگنی. میرا مشن اے وے کہ جیڑا موضوع دتا جائے اس موضوع دی جیڑی حقیقت ہے او کناں دے ذریعے روح وچ لے جائے. اے اس موضوع دے نال انصاف ہوندا. سمجھ آ رہی؟ اس واسطے ان کو جو بوریت بھی تھوان برداشت کرنی پوسی، کچھ تھوڑے جائے خلاف طبیعت جملے بھی تھوان ہضم کرنے پوسن. سمجھ آندی پئی گل؟ توجہ، پنجابی میں بڑی اچھی طرح ہوندی، پنجابی ہاں لیکن تقاضے ہیں نا. توجہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا آزادی کوئی چھوٹی اور کوئی معمولی نعمت نہیں. آپ نے ان کو بتانا ہے، ان دوستوں کو، کہ اسی خطہ زمین میں آذربائیجان بھی ہے، اسی خطہ زمین میں ترکمانستان بھی ہے، اسی خطہ زمین میں کوساوو بھی ہے، اسی خطہ زمین میں بوسنیا بھی ہے. خبر سننا، کر دینا، اوئے ہوئے ہوئے کر دینا، اللہ پناہ کر دینا، یہ کوئی کام نہیں ہے. خبر سننا، اس کو برداشت کرنا اور برداشت کر کے اس کے پس منظر کو سمجھنا اور اس کے پیش منظر کی طرف جھانکنا، یہ کمال ہے. تو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ اور اس کا حل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ پس منظر کو سمجھنا اور پیش منظر کی طرف جھانکنا، یہ محمدی کی نشانی ہونی چاہیے. ہنجے نعرے مار مور کے تے وقت کٹ چھڑنا تے مجلس گرما چھڑنی، ایک ہی ہے. توجہ، بوسنیا، کوسوو، آذربائیجان، ترکمانستان، آپ علماء ہیں، ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ نوری خطے ہیں اور یہ وہ مردم خیز اللہ کی زمین ہے جس زمین سے کبھی شیخ بہاؤالدین نقشبند جلوہ فرما ہوتے ہیں. یہ وہ زمین ہے جس سے ملا جامی جلوہ گر ہوتے ہیں. یہ وہ زمین ہے جس سے امام بخاری، یہ وہ زمین ہے جس سے ملا جامی کا مرشد عبید اللہ احرار جلوہ گر ہوتا. کتنے نام لوں، علم و فضل کے پہاڑ ہیں، روحانیت، تقوی اور پرہیزگاری کے آسمان، وہ سارے اسی خطے سے پیدا ہوئے. اسی مٹی نے اور اسی مٹی کی کھوک سے آنے والے ماں باپ نے عبید اللہ احرار کو جنا، ملا جامی کو جنا، امام بخاری کو جنا، حضرات ذی وقار قصر عرفہ کے بادشاہ شیخ بہاؤالدین کو جنا، حضرت شیخ عبید اللہ احرار کے مرشد گرامی خواجہ امن کگی ان کو جنا،
حضرات ذی وقار، اور اسی زمین کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حال ہوا، ٹکٹ لیجئے، خرچ کیجئے، اگر جذب سلامت ہے ناروں سے ذرا اونچے جا کے خرچہ کر کے ان خطوں میں جائیں، آپ کو نام کا تو محمد انور دکھے گا، آپ کو نام کا تو محمد عمیر الحسن دکھے گا، آپ اگر اسے کہیں گے کلمہ سنا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ توجہ، ایک افسوس دی نال گل بھی کر دے، یہ تو بڑی وڈی افسوس دی گل ہے نا، ان کو سنبھالنا کس نے تھا؟ ان کو جگانا کس نے تھا؟ ان کو عہد رفتہ سے نکال کر حال اور مستقبل کا جو نوری اسلام ہے اس کی روشنی سے ان کے سینوں کو منور کس نے کرنا تھا؟ مجھے اپنی لڑائی سے فرصت ملے تو میں یہ ذمہ داری سنبھالوں۔ میرے اور آپ کے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ گلی نمبر 12 کے عالم دین اللہ فرماتا ہے تو صرف گلی نمبر 12 کا ذمہ دار نہیں ہے، للناس، سمجھ آ رہی؟ جہاں جہاں انسان موجود ہے اور وہ تاریکی کے گڑھے میں گرا پڑا ہے، ہدایت سے دور ہے، دلالت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تیری ذمہ داری ہے گلی نمبر 11 سے نکل کر جا اور اس کے سامنے کلمہ حق اور کلمہ طیبہ کا اظہار کر۔ اور محسوس نہ کرنا تقی عثمانی اور جھنگ کا مولوی ذوالفقار علی دیوبندی ان سارے علاقوں میں محاذ سنبھال کر، مدرسے بنا کر، خانقاہیں بنا کر، ان کے سینوں سے جو رہا بچا عشق محمد کا نور تھا وہ چھینے جا رہے، اور میں نے اپنی لڑائی نہیں مکدی پہ۔ خیر، یہ الگ شکوہ ہے، یہ الگ امتحان ہے، میں تو ذرا اس سے پہلے کی بات کر رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آزادی کی ویلیو کیا ہے؟ اس علاقے میں جس طرح شاید آپ کا اسم گرامی محمد عطا المصطفیٰ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے، بڑے اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے تھے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو ابھی ادراک اور پورا احساس نہیں ہے کہ آپ نے کس لائن کو چنا ہے۔ اگر چلتے رہے اور اپنی لڑائیوں سے نکلتے رہے اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد سے باہر نکل کر، صدر ضیاء الحق شہید ہوئے تھے، پورا جہاز کرش ہوا تھا، اس میں ایک جنرل تھے صدیق سالک، بڑا اچھا لکھنے والا ہے، مختلف موضوعات پر انگریزی اور اردو میں اس نے بڑا کام کیا ہے۔ صدیق سالک میرے لیے اور بشیر صاحب کے لیے ایک بات کرتا ہے، آپ تو سارے قابل احترام ہیں، میں آپ کی بے ادبی نہیں کر سکتا، ہم جولی ہیں، ہم ایک ہیں بظاہر اپنے اس رشتے کے اعتبار سے، اس لیے میں ان کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ صدیق سالک نے ان کے لیے اور میرے لیے لکھا ہے، ناراض نہ ہونا، میں ہٹ نہیں کرتا، میں فکر بیدار کرنے کی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عظمتوں کی قسم کوشش کرتا ہوں۔ ہٹ سمجھیں گے تو ضد آئے گی، ضد آئے گی تو سمجھنے میں دلچسپی ختم ہو جائے گی، سمجھ آ گئی؟ تو صدیق سالک نے ان کے لیے اور میرے لیے ایک جملہ لکھا، وہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو شیشے کے ایسے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں باہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ شیشہ ایسا ہے کہ باہر والے اندر والے کو ٹوٹل ناراض نہیں ہونا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر مجھے اور آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے، ہم نے آنکھیں حقیقت دیکھنے سے بند کر لی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے عقل جو اللہ کا نور ہے اس پر پٹی باندھ لی ہے، اور عجیب عجیب جگتے کستے ہیں، عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں سیاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں، اقوام عالم کے بارے میں، یورپ کے بارے میں، انگلینڈ کے بارے میں، فلاں فلاں ملک کے بارے میں جوش میں آ کر عجیب عجیب فکریں کستے ہیں۔ ہم ان شیشوں کے کمروں میں ہیں، دنیا ہنس رہی ہے اور ہمیں سمجھ آ رہی؟ ناراض تو نہیں ہو رہے نا، ناراض نہیں ہونا، میں نے پہلے کہہ دیا ہٹ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خطہ جس نے ایسے جوان پیدا کیے، اس خطے میں ضیاء المصطفیٰ صاحب کے بقول ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی، اس نے بڑے طریقے اور تدبیر سے ہندوستان کی پوری معیشت پر قبضہ کر لیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی ملٹی نیشن کمپنیوں کی صورت میں دوبارہ آ چکی ہے، اور یہ تجربہ بوسنیا، کسووا، ترکمانستان، آذربائیجان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ نام کے عبد المصطفیٰ ہے، نام کے عبد الواحد ہے، کلمہ تو دور کی بات بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ جب مال و دولت پر دشمن قبضہ کرتا ہے، اس کی ایک جھلک ہر 10ویں دن پیٹرول کے اوپر جاننے سے جو ہم سب کی حالت ہو رہی ہے، ابھی جاگنا نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ توجہ، میں نے سیاست نہیں چھیڑنی، نہ ہمارا موضوع ہے، ہم استحکام پاکستان یہ عنوان لے کے کھڑے ہیں، اور میں نے کہا پس منظر کو بھی دیکھنا ہے اور پیش منظر کی طرف بھی جھانکنا ہے۔ اگر آنکھوں تو ٹریا رواں، ورنہ آکسو بھائی کہ علامہ بشیر صاحب مصیبت کھلوا دیتی۔ توجہ، کسووا بوسنیا میں جب آزادی چھن گئی، خاندان روٹی کے نوالے کو ترسنے لگے۔ وہ ملٹی نیشن کمپنیوں کے نمائندے گھر گھر جا کر ماں سے کہنے لگے، بابا سے کہنے لگے، بچہ ہمیں دے دو، ہم اپنے ملک لے جاتے ہیں، کھانا بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، تعلیم بھی دیں گے، روزگار بھی دیں گے۔ ماں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ مجبور ہو کر کہ صبح و شام دوپہر بھوک سے نڈھال بچوں پہ جو قیامت گزرتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ ان کو دے دے روٹی، مکان، تعلیم۔ جب بچہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے، ماں، بہت دھیان دینا، ماں بچے سے کہتی ہے، بیٹا یاد رکھنا تیرا نام محمد علی ہے۔ تیرے باپ کا نام محمد حسین ہے، تیرا مذہب اسلام ہے، اور تیری گھٹی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے۔
جی ماں، محمد علی ہوں، محمد حسین کا بیٹا ہوں، نماز بھی آتی ہے، کلمہ بھی آتا ہے، 6 کلمے آتے ہیں، اتنے پارے بھی پڑھ لیے ہیں۔ 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد بچے کا گھر رابطہ ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے میرا نام محمد علی نہیں جوزف ہے، میں قرآن نہیں انجیل گرجا گھر میں جا کے پڑھتا ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ میں نبی اگر مانتا ہوں تو وہ عیسیٰ کو مانتا ہوں جو انجیل لائے تھے۔ اگر میں مذہب کا پابند ہوں، اول تو مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ڈیڈی ممی آزاد، سمجھ آ رہی ہے؟ تو قدر کرو ان کی، فکر کرو ان کی۔ اگر ان کو محمد علی رہنے دینا ہے، اگر ان کو محمد حسن کا بیٹا کہلوانا ہے، اگر ان کے پنکھڑی ہونٹوں سے لا الہ الا اللہ کی صدائے دل نواز سننی ہے، اور اگر ان کی تنہائیوں میں ان کے ماتھے اللہ کے دربار میں جھکتے ہوئے دیکھنے ہیں، تو اس ملک کی آزادی کی قدر کر لو۔ یہ ملک سلامت ہے، اس کی آزادی سلامت ہے، مسجد سلامت ہے، مدرسہ سلامت ہے، سکول کا اسلامی سلیبس سلامت ہے، خانقاہی نظام سلامت ہے۔ تو ریا رواں بات کو چھیڑنا بھی آتا ہے اور سمیٹنا بھی آتا ہے، فکر نہ کریں۔ اب کون سا سال ہے؟ 2023، 1925۔ کون سا سال؟ یعنی آج سے 2 کم 100 سال پہلے، 98 سال پہلے، سیال شریف کا تاجدار، مجاہد اعظم محمد ضیاء الدین سیالوی دلی کسی بازار سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا۔ مسجد وہ مسجد ہے، یہ تو بتا دیا وہ مسجد ہے، مسجد کا کیا حال ہے بتانے والے کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا۔ آپ نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کے دروازے پہ پہنچے، نماز کا وقت ہو چکا۔ جامع مسجد دلی جو شاہ جہان نے بنائی تھی، بادشاہی مسجد لاہور یہ بھی شاہ جہان نے بنائی، یہ بھی تو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں یا نہیں؟ ہمیں ان کو بتانا ہے۔ لال قلعہ دلی، شاہی قلعہ لاہور، بادشاہی مسجد لاہور، جامع مسجد دلی لاہور، یہ شاہ جہان نے بنائی ہے۔ اور یہاں میں ایک روحانی ٹچ دوں گا، سیال شریف کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ خواجہ محمد فخر الدین سیالوی، جن کا مشہور زمانہ وہ نعتیہ شعر ہے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ آپ چونکہ اہل محبت اور اہل نظر ہیں اور اہل باطن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں کریں گے۔ خواجہ فخر سیالوی کو اپنے زمانے میں ایک درویش ملا تھا، اور اس درویش نے کہا ایک دن روحانی سفر کرتے ہوئے میں 4تھے آسمان پر پہنچا، 4تھے آسمان میں جو اللہ نے اپنا گھر اور اپنی مسجد بنا رکھی ہے، بالکل اس مسجد کی وہی شکل ہے جو لاہور میں بادشاہی مسجد کی ہے۔ اے نہ سمجھے آئے پہلے بادشاہی مسجد بنی تو پھر اتھے بنی، نہ، پہلے مسجد 4تھے آسمان پہ بنی، کسی آنکھ والے نے اس کو کاپی کر لیا۔
یہ بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا کی طرف بھی جھانکنے کی کوشش کریں، محسوس نہ فرمانا۔ حضرات ذی وقار، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسجد کو تالا، آپ نے کہا یہ کیا؟ یہ تو جی 20 سال سے بند ہے۔ کیوں؟ ساتھ ایک انگریز افسر کا گھر ہے، اور اس کی بیگم اذان کی آواز سے جملہ آپ مکمل کر، کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ 20 سال سے اس کی ڈسٹربنس کلیئر کرنے کے لیے مسجد کو سیل کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی کی غیرت دینی جوش میں آئی، پتھر اٹھایا، پوری قوت کے ساتھ تالے کو توڑا، دروازہ کھولا، پوری مسجد میں گھاس ہی گھاس، مختلف جانور چل رہے ہیں، آپ نے سب کو باہر نکالا، اپنے خادم کے ساتھ مل کے اس گھاس کو کاٹا، خود آواز بلند کر کے اللہ کا نام پکارا۔ ایجنسیوں نے حرکت میں آنا تھا یا نہیں؟ یہ آپ بڑا اچھا نکتہ سمجھتے ہیں، ایجنسیاں، پھر ایجنسیوں کی حرکتیں وغیرہ وغیرہ، بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ کبھی اسی آپس ہی لگے بساں تے پھر یہ بارے بھی عرض کرساں، وہ کیویں اپڑ دیاں ہر ایک کول، اور پتہ بھی نہیں لگتا۔ سمجھ آ رہی؟ پتہ لگ جائے نا، پھر اس آیت دا معنی سمجھ آ جاندا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خیر حضرات، آواز جب بلند ہوئی، ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں، کون کیا فلاں، وہ دبک کے کھڑے ہو گئے، آپ نے مؤذن مقرر کیا، امام مقرر کیا۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، اور آپ اپنے سینوں میں لکھ لے، 1925 سے لے کر 1935، 1945 اور 1947، 22 سال تک اس مؤذن اور اس امام کی تنخواہ خانقاہ مقدسہ سیال شریف سے جاتی رہی۔ کنتم خیر امہ اخرجت۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے، یہاں تو کوئی مسجد سپیکر بلند ہونے کی وجہ سے آواز کی ڈسٹربنس سے بند نہیں ہوتی، کیونکہ تیرا ملک آزاد ہے۔ ہزار خامیاں سہیں، ہزار کوتاہیاں سہیں، ہزار کمزوریاں سہیں، ہزار آوارگیاں سہیں، لیکن چونکہ قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مملکت آزاد ہے، جب تک یہ آزاد ہے مسجد آباد ہے، مدرسہ آباد ہے، خانقاہ آباد ہے، منبر و محراب آزاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ اندر سے جوڑ اکھاڑنے والے لوگ اس آزادی کو چھین لیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کر لو۔ آپ کی ذمہ داری کا احساس، آپ کا جاگنا اور آپ کی بیداری اس ملک کی سلامتی اور آزادی کی ضمانت۔ دوستان ذی وقار، اس ملک کو محمد علی جناح نے اپنی سیاست، اپنی حکمت عملی، اپنی دانش مندی، اپنی تدبیر، اور ایک میں لفظ کہنے لگا ہوں، اپنے ٹھنڈے لب و لہجے سے، کسی ایک قوت سے نہیں، کئی قوتوں سے آزاد کرایا۔ انگریز بیچارے دت انجے نہ آئیے،
1000 سال یہاں حکومت کس نے کی؟ ہندو نے کی. 1000 سال نہیں، 300 سال تقریباً ہندو نے حکومت کی. سکھوں کی حکومت رہی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز تو 110-12 سال یہاں قابض رہا. محمد علی جناح نے ایک خطبے میں کہا تھا کہ ملک پاکستان کے غیرت مند نوجوانوں، یاد رکھنا کہ یہ ملک میں نے صرف انگریز سے نہیں، ہندو، سکھ، بدھ مت، انگریز، 4 اسلام دشمن قوتوں اور پھر ان کے پیچھے ان کے وفادار منافقین کی ایک مضبوط جماعت کے ہاتھوں سے آزاد کرا کے تمہارے حوالے کیا ہے. اسلامی تاریخ میں ایک منٹ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی حکومت کتنے مربع میل پہ تھی؟ کتنے؟ 22 لاکھ. 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کی حکومت. اور اس حکومت کا ایک ایک لمحہ اتنا چمکدار کہ آج بھی 1000 دلائل کے باوجود دشمن اس کی عظمت کو سلام کرتا نظر آتا. میں علماء کے لیے 1-2 چیزیں عرض کرنے لگا ہوں، بہت توجہ، چونکہ آپ نے ایک مشن سنبھالا ہے. محمد علی جناح بیچارے نہ اردو بول سکتے تھے نہ اردو پڑھ سکتے تھے. بڑی کوشش کی لیکن اردو زبان پہ نہیں چڑھی. غدار کو غدار کہتے تھے. اور بھی بڑے لطائف ہیں. توجہ بھائی، آپ بیٹھو. حضرات، محمد علی جناح کی پوری کوشش رہی کہ مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت پلس جانتے ہیں نا آپ سب، تو جمع، پوری سیرت جمع اسلامی حکومت کے حوالے سے ان کی جو اصلاحات ہیں وہ پوری کسی کتاب میں دستیاب ہو جائیں. کسی نے کہا ایک کتاب الفاروق، کیا سمجھ آ گئی آپ؟ شبلی نعمانی کی. کب سے یہ لوگ محاذ سنبھال کے بیٹھے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ وہ اردو میں وزیر آباد کا سپوت مولانا ظفر علی، انہوں نے الفاروق کے پہلے حصے کا انگلش میں ترجمہ کیا. محمد علی جناح نے اس کا مطالعہ کیا. دوسرے حصے کا ترجمہ کرنے کا وقت ظفر علی خان صاحب کو نہ مل سکا. یہ آرزو ساری زندگی محمد علی جناح اپنے سینے میں دبا کے بیٹھا رہا کہ جس ریاست مدینہ کو میں نے غداروں، یہودیوں، عیسائیوں، مشرقوں اور سکھوں کے چنگل سے نکالا ہے، اس ریاست مدینہ کا جو کامیاب نقشہ مجھے نظر آتا ہے وہ فاروق اعظم کی حکومت کا ہے. کچھ بندے محمد علی جناح صاحب کے بارے میں شک شبے میں مبتلا رہتے ہیں، پتہ نہیں عقیدہ کیا. میرے مسلک کا عظیم سید زادہ مورخ، ختم نبوت کے حوالے سے تحریری طور پر مثالی کردار ادا کرنے والا ضلع اٹک کا
موجود زندہ سید زادہ سید صابر علی شاہ. جانتے ہیں؟ کیوں نہیں جانتے؟ میرا سوال ہے آپ سے. کن کاموں میں ہم لگ گئے اور کن کاموں میں ہمیں لگنا چاہیے؟ آج تک سنو، ختم نبوت کے موضوع پر ہندوستان پاکستان میں اردو، فارسی، انگریزی، ان تینوں زبانوں میں جتنا سنیوں نے کام کیا ہے اس مرد درویش نے سارا اکٹھا کر دیا. یہ کرنے والے کام ہیں یا نہیں؟ ناراض نہیں ہونا، صرف حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہا. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. سید صابر علی شاہ صاحب مد ظلہ العالی نے ایک کتاب لکھی ہے، قائد اعظم کا مسلک. اس مرد درویش نے 800 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی ایک ایک سطر میں واضح کیا ہے کہ محمد علی جناح وہ سنی تھا جس کے دماغ میں اللہ کی عظمت بھی تھی، رسول اللہ کا پیار بھی تھا، آل پاک کی محبت بھی تھی، صحابہ کرام کی عظمتیں بھی چمک رہی تھی. آخری سے پہلی بات، سیکنڈ لاسٹ بات. 6 بالا کرائی دیا نا. آخری کیڑا ہوندا؟ 6واں. تو اس تو پہلا کیڑا ہوندا؟ 5واں، سیکنڈ لاسٹ. محمد علی جناح صاحب اگر طالب علم کہتے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو علی گڑھ یونیورسٹی کے پارلیمان ہال میں محمد علی جناح صاحب طالب علموں سے میٹنگ کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک طالب علم نے محمد علی جناح صاحب کو چھیڑا. چھیڑنے کا مطلب یہ ہے، یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی یہ سنی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، کیا بلا ہے. توجہ. اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک اور ان کی سیرت پاک کے حوالے سے جان بوجھ کے کوئی چھوٹی بات کہی، کوئی کمزور بات کہی. بھئی محمد علی جناح اب کیا کومنٹ کرتا ہے؟ محمد علی جناح سے سمجھدار کون تھا؟ مسکرا اٹھا. توجہ چاہتا ہوں، سنیے. محمد علی جناح صاحب کہنے لگے اگر اسلام کی تاریخ سے عمر کو نکال دیا جائے تو اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اللہ نے وہ رہبر دیا ہے آپ کو. اور بہت باتیں ہیں جو درد دل سے سنانے والی ہیں، لیکن یہ سلسلے جاری رہے تو یہ دستک دیتا رہوں گا. بلوچستان کو ہم جانتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا صوبہ ہے. آج کل 4 ہے یا 5؟ آپ نے بتانا ہے. 5 ہے نا، گلگت بھی شامل ہو گیا ہے. پاکستان کے کتنے صوبے؟ 5. دریا بھی 5. خیر، وہ بلوچستان کا علاقہ قلات. ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے بچ گئے جن کو کچھ نوابوں کے حوالے کر دیا گیا. حیدرآباد دکن، ریاست بہاولپور، ایسا ہی ہے نا، ریاست بہاولپور، ریاست جموں کشمیر، ہمارے سرگودا میں اسٹے کالرا، سمجھ آئی؟ اس میں وہ چند نوابوں کی حکومت ہوتی تھی. نواب آف قلات بھی ریاست ہے بلوچستان کی. جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب آف قلات سے ملاقات کی اور کہا پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل رہنا ہے؟ نواب آف قلات نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں سوچ لوں، میں مشورہ کر لوں،
یا شاید کہا ہو میں استخارہ کر لوں، یہ ذوقاً میں بات کر رہا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دو۔ اگلے دن نواب آف کلات خوشی خوشی قائد اعظم سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور محمد علی جناح یہ بھی سن لو میں نے یہ فیصلہ از خود نہیں کیا، آج رات میرا بخت بیدار ہو گیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ اپنا جوڑ پاکستان کے ساتھ کر دو۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا میر عرب کو جہاں سے میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بر وقت فیصلہ کیا۔ تاریخ پوچھ رہی تھی، ہم بتا سکیں گے کہ لاہور کے اس مقام کے غیور علماء نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، اور جس طرح میں نے کہا آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ اس نسل کے دل و دماغ میں جہاں اللہ کی عظمت کے پہرے بٹھانے ہیں، رسول اللہ کی حرمت اور پیار کے پہرے بٹھانے ہیں، قرآن کی حرمت اور عظمت کے پہرے بٹھانے ہیں، رسول اللہ کی آل پاک کی محبت کی چاندنی ان کے سینوں میں منتقل کرنی ہے، رسول اللہ کے اصحاب کرام کی محبت اور تعظیم ان کے سینوں میں داخل کر کے ان کے سینوں کو مدینہ بنانا ہے۔ وہاں آزادی پاکستان، استحکام پاکستان اور اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان۔ یہ نقش بھی ان کے دل و دماغ میں ثبت کرنا ہے۔ میں کس حد تک آپ کی توقعات پہ پورا اترا، کس حد تک آپ کے خیال کے مطابق میں نے اپنے گزارشات پیش کی، میں نہیں جانتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ سمجھتا ہوں میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اپنے دل کا درد آپ کو سنایا ہے، اور اس لیے سنایا ہے، ایک تو خوشی ہوئی، دوسرا اس لیے سنایا ہے آپ کو اپنی ذمہ داری کا مزید احساس ہو، اور یہ جو رسول اللہ کی امانت ملک پاکستان کی شکل میں ہمیں اللہ نے عطا کر رکھی ہے، اس کی خدمت، اس کے استحکام اور اس کی روز افزوں ترقی میں ہم سب اپنے اپنے لیول اور اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کردار ادا کر سکیں۔ آپ کے جوتوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے میرا مالک میری باتوں میں خلوص رکھ کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔